بیان مار پیٹ کے اس سے لے لیا گیا ہے. کیا اس ملک میں کوئی انصاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان. آج 16 مئی ہفتے کا دن اور آفٹرنون ہے. اسلام آباد میں گرم موسم ہے لیکن جو سٹوری ہے وہ بہت ہی گرم ہے. میرا ارادہ تو تھا کہ میں جو چائنا اور ابھی امریکہ کے بیچ جو کچھ چل رہا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا وزٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور اس کے بڑے اثرات ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ میں اس پر بات کروں، لیکن اب وہ میں رات کو یا کل صبح جو ویلاگ کروں گا اس پر بات کروں گا، کیونکہ یہ جو سٹوری آئی ہے یہ بہت ہی بڑی سٹوری ہے اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ پورے اس ویلاگ کو سنیے. جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، اس کی ایک بدترین شکل ہمارے سامنے آئی ہے. میں بات کر رہا ہوں اس خاتون کی، انمول عرف پنکی، جس کو آج کراچی میں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر اس نے واویلا مچایا، شور کیا بہت زیادہ، اور اس نے بتایا کہ اس کو 22 دنوں سے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور 4-5 دن پہلے اس کو کراچی لے کے آئے تھے. اس پر جھوٹے پرچے ڈالے جا رہے ہیں. جب وہ شور مچا رہی تھی تو ایک اس کی ویڈیو آڈیو ہے جو میں یہ ابھی آپ کے لیے پلے کرتا ہوں، ذرا اس کو سنیے. ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے. کیا آپ بولے بنی گالا میں آپ کو نہیں کہ بندے کو سماج دینے آتی ہے. انہوں نے مجھ سے جھوٹے بیان دلوائے. ایک منٹ اسپیس تو رکھو نا یار. مجھے لاہور سے کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے مارا پیٹا جا رہا ہے کہ میں بنی گالا کے بندے کا نام لوں، کہ میں بنی گالا کا نام لوں. بنی گالا کیا ہے؟ بنی گالا رہائش گاہ ہے عمران خان کی. اور میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے کیا جاتا رہا ہے ماضی میں کہ جی وہ کوک پیتے ہیں. اب ایک بندہ جو انٹرنیشنل پلیئر ہے، جس نے ورلڈ کپ جیتا ہے کرکٹ کا، جو جسمانی طور پر انتہائی فٹ ہے اور پھر جوانی جیسے بھی گزاری، اس کے بعد اب جو اس کی زندگی ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے وہ نماز کا پابند ہے اور بالکل برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ پہلے مغربی لائف کو بھی دیکھا لیکن اب مشرقی لائف ہے، اسلامک لائف ہے، اور یہ جو پولیٹکس ہے یہ میں ایک عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. اور وہ جو اڈیالہ جیل میں دن کاٹ رہا ہے، وہ جو بھی لوگ اس کو جانتے ہیں وہ ان سے باتیں یہ ہو چکی ہیں کہ وہ ایک جہاد سمجھ کے وہاں پر ہے. اور دوسرا یہ جو اتنی اس کے کردار میں پختگی ہے، یہ لوگ جو مرضی کہتے رہے لیکن جو خان کو جانتے ہیں، جن کی ان تک ایکسیس ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی جو ایک انتہائی اللہ کے حوالے سے یقین محکم تصوف، یہ اس کی زندگی میں چیزیں آئیں جب انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ سے شادی کی. بشریٰ بی بی ایک بہت ہی پاک دامن، ایک بہت ہی عبادت گزار خاتون ہے، اور ان کی جو صحبت، ان کی جو قربت عمران خان کو ملی تو ان کا اللہ پر یقین اور مستحکم ہوا، محکم ہوا. اور وہ یہ جو اس وقت سٹانس ہے ان کا کہ وہ کسی بات سے نہیں گھبرائے، اس میں بہت بڑا عمل دخل بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو ان کے ساتھ قربت ہے اور جو ان کی آپس میں گفتگو ہے، یا جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ان کا سلسلہ دین کی گفتگو کرنے کا، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب یہ بات اچک زئی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، یہ بات پاکستان کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب 28ویں ترمیم منظور کروانی ہے. اب 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی جو سیاست ہے وہ کوئی نظریاتی نہیں ہے، لیکن کیونکہ سندھ کی تقسیم اور NFC اور دوسرے معاملات، اس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو انٹیریئر سندھ میں ان کی پاپولیرٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ تو تھوڑی ریزسٹنس ان کی طرف سے آ رہی ہے، اگرچہ بلاول بھٹو اور زرداری پولیٹیکل مینیجر ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، یہ اس پریشر کے آگے سسٹین نہیں کر سکیں گے. کیونکہ میں نے ویلاگ بھی کیا جو مجھے بتایا گیا کہ کم از کم 20 کے نزدیک ایسے پولیٹیشین ہیں جن کے اوپر پرچے درج کیے جا سکتے ہیں. نیب کے پرچے، نیب تو خیر فائنینشیل بنگلنگ کی بات کرے گی، لیکن یہ جو اس طرح کے جرائم ہیں وہ ان کے حوالے سے ابھی ہمارے سامنے بات نہیں آئی تھی. لیکن آج پنکی نے عدالت میں جو بات کی ہے، اس نے جو کوئی بھی یہ گیم کر رہا تھا اس گیم کو واڑ کے رکھ دیا. میں آپ کو بتاؤں آج وہ گیم بڑھ گئی ہے. لوگ اس وقت آپ سوشل میڈیا دیکھیں، لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. آپ دیکھیں کیسا سسٹمیٹیکلی
4-5 دنوں سے 6 دنوں سے یہ بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بہت بڑا کام کر دیا پولیس نے, بہت بڑا کام کر دیا لا انفورسمنٹ نے, ANF نے, کہ ایک ایسی خاتون کو پکڑ لیا جو نیٹ ورک چلا رہی تھی, اس کا اپنا ایک برانڈ ہے, پھر اس کی آڈیو لیکس ہوئیں اور اس میں اس کی گفتگو, ہمیں نہیں پتا وہ آڈیو فیک ہیں, ڈیپ فیک ویڈیو آڈیوز ہیں یا جینوئنلی اس کی ہیں, وہ تو فرینزک میں ہوئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن یہ بلڈ کیا گیا کہ وہ ایک مانسٹرس ہے اور اس کا پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے, اور پھر پرچے پہ پرچے اس کی ساری فیملی کو, سب کچھ کو. ہو سکتا ہے کہ بات ساری سچ ہو, میں کوئی پنکی کو سپورٹ نہیں کر رہا, نہ میں اس کی حمایت میں کوئی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کا یہ واویلا, جبکہ اس کے منہ پر بار بار کپڑا ڈالا جا رہا ہے کہ مجھ سے بنی گالا کے لیے بیان دلوایا گیا ہے. وہ کون سا بیان ہے, وضاحت کریں. یہ کیا یہ عمران خان کو بدنام کرنے کی سازش ہے, کیا یہ بشرا بی بی صاحبہ کو بدنام کرنے کی سازش ہے, یا عمران خان کے کوئی قریبی ساتھی ان کو بدنام کرنے کی یہ سازش ہے؟ کیونکہ اس نے عدالت میں جب اس کے منہ پر زبردستی کپڑا ڈالا جا رہا تھا, اس کو خاموش کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو اس نے کہا کہ مجھے مار پیٹ کر بنی گالا کے لیے مجھ سے بیان لیا گیا ہے. جو مجھے سمجھ میں آئی کہ بیان مار پیٹ کے اس سے لے لیا گیا ہے. کیا اب یہ ٹائمنگ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح؟ کیونکہ کون سا ایسا الزام ہے جو انہوں نے عمران خان پر نہیں لگایا؟ انہوں نے اس پر فائنینشیل کرپشن کا الزام لگایا, چوری کا الزام لگایا, دہشت گردی کا الزام لگایا, ان پر انہوں نے پاکستان سے غداری کا الزام لگایا, ہر طرح کے الزام, بلکہ عدت میں نکاح جیسا گھٹیا الزام بھی لگا کے انہوں نے سیشن کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی عزت کو انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ بات یاد رکھیں, یہ عزت اور ذلت میرے مولا کے ہاتھ میں ہے. آج اس ملک میں کون ہے سب سے بڑا عزت دار؟ چاہے کیا وہ لوگ, آپ خود فیصلہ کریں, کیا وہ لوگ جو مینشن میں رہتے ہیں, جو محلات میں رہتے ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس دنیاوی طاقت ہے, جن کے پاس لاٹھیاں ہیں, جو بڑے بڑی دعوے کرتے ہیں, کیا عزت ان کے پاس ہے؟ یا وہ اڈیالہ جیل میں ایک 10x12 فٹ کا سیل ہے جس میں وہ شخص قید ہے, اور نہ اس کو اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت ہے, نہ فیملی سے ملنے کی اجازت ہے, اور جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, وہ عزت اس وقت پاکستانیوں کے دلوں میں اس کی زیادہ عزت ہے. آپ جائیں مارکیٹ میں, آپ پوچھیں لوگوں سے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون عزت دار ہے. آج بھی وہ اندر ہے, لیکن لوگ شوکت خانم ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, اس کے بیہاف پر کرتے ہیں. تو یہ ایک جو گیم کو بنانے کی کوشش کی گئی, آج پنکی نے اس گیم سے پردہ اٹھا دیا. جو بھی اور اس کے معاملات ہیں, قانونی معاملات ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو آج عدالتوں میں جج بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو آج اس وقت انویسٹیگیشن ہے, چاہے وہ FIA ہے, چاہے وہ پولیس ہے, جو ان کا کردار رہا ہے, جس طریقے سے بےگناہ لوگوں کو انہوں نے ملوث کیا ہے اور انہیں سزائیں سنائی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو, اور جس طرح CTD یہ ماورائے عدالت قتل کر رہی ہے, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہی ہے, کسی کو انصاف مل سکتا ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی انصاف ہے؟ اور مجھے یقین ہے ہم کبھی بھی سچ کی تہہ تک نہیں پہنچ سکیں گے, اس لیے کہ یہ نظام برباد کر دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا صرف اپنی ذاتی خواہشات کے لیے اور اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے. باقی آپ سمجھدار ہیں, آپ ذہین ہیں, ہمارا کام تو صرف اطلاع کرنا ہے, خبر دینا ہے. آپ خود اس کو انالائز کریں کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.